آج دنیا کی تاریخی عمارات میں ہم یمن کے دارالحکومت صنعا کے ایک قدیم محل قصر غمدان کا ذکر کر رہے ہیں۔ مشہور مسلم جغرافر اور مورخ حمدانی نے لکھا ہے کہ اس قصر کی بنیاد سام بن نوح نے یعنی حضرت نوح کے بیٹے نے رکھی تھی اور اس کی تکمیل ملکہ سبا بلقیس کے والد کے عہد میں ہوئی تھی۔ افسانوی اور بلند و بالا قلعہ نما محل جو تاریخ عرب میں اپنی شان و شوکت، اونچائی اور فنی مہارت کے لیے مشہور ہے، یہ قدیم ہمیری سلطنت کے حکمرانوں طبابے کا مسکن تھا۔ اسے جزیرہ نما عرب کے قدیم ترین اور عظیم ترین تعمیراتی نمونوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قصر غمدان یہ قدیم صنعا کے مشرقی حصے میں واقع تھا۔ اب اس کی باقیات یا آثار باقی ہیں، لیکن ایک جدید عمارت 20 منزلہ اسی کے نام سے تعمیر کی گئی ہے جو آج کل موجود ہے۔ روایات کے مطابق اس کی تعمیر کا سہرا ہمیری بادشاہ شرحبیل یا اس کے جانشینوں کے سر ہے۔ شہرت یہ اپنی بے پناہ بلندیوں، روایات کے مطابق کئی منزلہ اور خوبصورت کی وجہ سے رومی، فارسی اور یونانی کتب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ غمدان یمن کی قدیم تہذیب اور انجینئرنگ کی مہارت کا ایک عظیم الشان سنگ میل مانا جاتا ہے۔ یہ قصر صرف ایک رہائش گاہ نہیں بلکہ ہمیری ریاست کے استحکام اور طاقت کا مرکز تھا۔ اسے عربوں کے کریم ترین شاہی محلات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج کل صنعا میں یہ جامع الکبیر مسجد کے بالکل بالمقابل واقع ہے، اور جو اصل تاریخی عمارت تھی اس کے متعلق تاریخ میں درج ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی کے عہد میں تباہ کر دی گئی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کو خطرہ تھا کہ کہیں باغی اس کو اپنا مرکز بغاوت نہ بنا لیں اور اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل نہ ہو جائے۔ تاہم اس کے باوجود بھی خود صنعا جو یمن میں واقع ہے تاریخی انسانی کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ اس کے بانی سام بن نوح ہے اور یہ پہلا شہر ہے جو طوفان نوح کے بعد آباد کیا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں اس کا نام آزال تھا، جو ازال بن ہود کے نام پر رکھا گیا تھا، جنہوں نے قوم ہود کے صنعا آنے کے بعد اس کی تعمیر نو کی تھی۔ جب قوم عاد کی آندھی آئی تھی، اسے دنیا کا سب سے قدیم شہر قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد فلسطین کا شہر اریحہ آتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شہر بغیر کسی انجینئر یا معمار کے بنایا گیا اور ہزاروں سالوں سے مضبوطی سے قائم ہے۔ صنعا کی تاریخی عمارات میں منفرد طرز تعمیر، فنکارانہ مہارت کی مثالیں موجود ہیں، جیسے خود قصر غمدان بھی ایک منفرد طرز تعمیر کا حامل تھا۔ یہاں کے گھروں کی تعمیر بھی مٹی، پتھر اور لکڑی کے استعمال سے کی گئی ہے، جو اس کی مضبوطی اور پائیداری کا سبب ہے۔ صنعا کے پرانے شہر کی گلیاں تنگ اور پیچدار ہیں، جو یہاں کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہاں کی بازار، مسجد، حمام اور دیگر عوامی مقامات صدیوں پرانی تاریخ کے گواہ ہیں۔ یونیسکو نے 1986 میں صنعا کے پرانی شہر کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا تھا، جو اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا اعتراف ہے۔ آج بھی صنعا کا پرانا شہر ایک زندہ مثال ہے کہ کسی طرح قدیم تہذیبوں نے محدود وسائل کے باوجود شاندار شہروں کی بنیاد رکھی اور انہیں ہزاروں سال تک محفوظ رکھا۔ اس کی تاریخ، فن تعمیر اور ثقافت دنیا بھر کے ماہرین اور سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ صنعا کے پرانے شہر کی ایک اور خاص بات یہاں کے گھروں کی طرز تعمیر ہے۔ جیسا کہ قصر غمدان خود بھی ایک منفرد طرز تعمیر کا حامل ہے، یہ گھر کئی منزلہ عمارات کی شکل میں بنائے گئے ہیں، جن میں ہر منزل کی کھڑکیاں اور دروازے خوبصورتی سے نقش و نگار سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ نقش و نگار نہ صرف یہاں کے فنکارانہ ذوق کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ صنعا کی تاریخ اور تہذیب کے بھی امین ہیں۔
یہاں کی مساجد میں جامع الکبیر، جامع ثنا اور جامع البقریہ قابل ذکر ہیں۔ یہ مساجد نہ صرف عبادات کے مقامات ہیں بلکہ علم و ادب کے مراکز بھی رہے ہیں۔ ثنا کا پرانا شہر اپنی قدیم اور روایتی حیات کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی قدیم روایات اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو ان کی مضبوطی اور صبر و تحمل کی علامت